جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، حاضر ہوں پی او ایس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم نے پچھلی کلاس میں کسٹمر انفارمیشن فارم بنایا تھا اس کو تھوڑا سا انہانس کریں گے اور اس میں ایک نئی چیز ڈالیں گے تاکہ اس میں ہمارے کسٹمرز کا بیلنس بھی آ سکے۔ تو آئیں چلتے ہیں آج کی اس کلاس کی طرف۔ تو دوستو یہاں پہ میں نے یہ کسٹمر انفارمیشن فارم پچھلی کلاس میں بنایا تھا، یہ میں نے کھولا ہے۔ اس میں ہم اپنے جو کسٹمرز تھا اس کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیویگیشن بار کو میں نے کلوز نہیں کیا اس فارم میں ابھی تک، یہ بعد میں ہم جب بٹن بنا لیں گے تو اس کو کلوز کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے تمام کسٹمرز آ رہے ہیں اور یہاں پہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ جتنا بھی ہے وہ ہم امینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے کسٹمرز کا ڈیٹا امینڈ کر لیں گے۔ یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کسٹمر کا ڈیٹا جو آ رہا ہے اس کے نیچے یہاں پہ ہمیں جیسے ہی میں کھولوں تو یہاں پہ اس کسٹمر کی ٹوٹل ایک سٹیٹمنٹ آئے کہ اس نے ٹوٹل ہم سے پرچیزز کتنی کی ہیں اور اس نے ہمیں پیمنٹس کتنی کی ہیں اور اس کا جو ہے وہ بیلنس کتنا بن جاتا ہے ٹوٹل، یعنی کہ آج ابھی تک ہمارے پاس اس کا کتنا بیلنس ہے، اس نے کتنے ہمارے کریڈٹ جو ہے وہ پے کرنے ہیں یا کتنے یہ آلریڈی ہمیں جو ہے وہ ہم سے ایڈوانس ہمیں دے چکا ہے یا اس نے ہمیں پے کرنے، دونوں جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ ظاہر ہو سکیں۔ بہرحال یہاں پہ صرف ہم کریں گے کہ ٹوٹل اس کے کریڈٹس کتنے ہیں، کتنی اس نے پرچیز کی ہیں، کتنی ہمیں پیمنٹس کی ہیں اور اس کا بیلنس کیا چل رہا ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر یہ بنائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو بلکہ میں کلوز کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہم ایک رپورٹ بناتے ہیں، اس رپورٹ کو یہاں پہ ہم ڈسپلے کریں گے۔ ویسے آپ فارم میں بھی کر سکتے ہیں لیکن رپورٹ میں تھوڑا سا اس کی ٹوٹلنگ آسان ہوتی ہے، ڈسپلے آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں طریقوں سے ہم کر لیں گے اگر ضرورت پڑی تو۔ فی الحال ہم آج جو میرے ذہن میں تھا کہ ہم یہاں پہ ایک رپورٹ ڈسپلے کرتے ہیں، ساتھ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک فارم کے اندر رپورٹ کو بھی آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ عموماً تو ہم فارم کے اندر فارم ہی ڈسپلے کرتے ہیں لیکن آپ رپورٹ کو بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک رپورٹ بناتے ہیں، کریٹ میں جاتا ہوں، بلینک رپورٹ ہم یہاں پہ ایک لے لیتے ہیں، اس کو میں رائٹ کلک کرتا ہوں، ڈیزائن ویو میں کھولتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اس میں ایک لیبل لگا دیتے ہیں۔ رپورٹ ڈیزائن میں ہم جاتے ہیں، لیبل یہاں پہ ہم لگاتے ہیں، یہاں پہ ہم کرتے ہیں بیلنس انفو ہم لکھ دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم فارمیٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے اس کو 12 بولڈ اور اس کو بلیک دے دیتے ہیں جسٹ فار کہ تھوڑا سا تاکہ آپ کو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ بیلنس انفو یہاں پہ کسٹمر کی جو ہے وہ شو ہو رہی ہے۔ اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ میں اس کی بیلنس جو ہے وہ انفارمیشن لانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے یہاں پہ مجھے وہ چیزیں چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ میرا تمام جو ہے وہ بیلنس پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ کیوریز کے اندر دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کسٹمر فائنل بیلنس، کسٹمر ٹوٹل کریڈٹ، کسٹمر ٹوٹل پیمنٹ، یہ چیزیں میرے پاس پڑی ہیں۔ بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پہ کریڈٹ اور پیمنٹ سے یہاں پہ بیلنس نکال سکتا ہوں۔ دیکھیں کسٹمر کریڈٹ جو ہے وہ یہاں پہ دونوں کسٹمرز کا میرے پاس کریڈٹ آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پیمنٹس کے اندر دونوں کسٹمر کی جو پیمنٹ ہے وہ آ رہی ہے، ایک ہی کسٹمر نے ہمیں ابھی تک پے کیا ہے 200 روپیز، تو وہ یہاں پہ آ رہا ہے، جبکہ جو پرچیز کیے ہیں وہ ہمارے دو کسٹمر نے پرچیز کیے ہیں۔ کسٹمر نمبر 2 نے 760 کی پرچیز کی ہے اور کسٹمر نمبر 3 نے 4605 کی پرچیز کی ہے۔ یہ اس کے کریڈٹ یعنی کہ یہ ہماری پرچیزز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور پیمنٹ جو ہے وہ صرف ہمیں کسٹمر 2 نے 200 کی پیمنٹ کی ہے جبکہ کسٹمر 3 نے ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں کی۔ پہلے سے ہم نے اس میں ڈالی ہوئی تھی لیکن میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے تاکہ آپ کو کوئی چیز سمجھا سکوں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں ہمیں مسائل کیا آئیں گے اور یہ بیلنس ہم کیسے وہاں پہ ڈالیں گے۔ تو یہ چیز یہاں پہ ہم نے ڈسپلے کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹلی ڈسپلے ہم نہیں کریں گے، ہم ایک کیوری کے تھرو بیلنس کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ ڈسپلے کریں گے۔ یہاں میں فائنل بیلنس دیکھتا ہوں تو یہاں پہ بیلنس بھی نکلا ہوا ہے، دیکھیں اس نے ہمیں 760 کی تھی اور یہ ہمارے پاس 560 اس کا بیلنس رہ گیا، اور جبکہ کسٹمر نمبر 3 نے ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں کی اس لیے اس کا 4605 رہ گیا۔ تو یہاں پہ خیر ہم فائنل بیلنس بھی شو کر سکتے ہیں، اس کی جو بھی پرچیزز ہیں دونوں طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں، بیلنس کو بھی ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں اور کریڈٹ اور پیمنٹ کو بھی ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ تو ڈائریکٹلی ہم یہاں پہ نہیں لائیں گے، یہاں پہ ہم ایک کیوری بنائیں گے اور کیوری کے تھرو یہ چیزیں ہم یہاں پہ لے آئیں گے۔ تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس کی کیوری بنانے کے لیے، تو یہاں پہ ہم آگے کیوریز کے اندر چلیں گے۔ یہاں سے ہم نے کسٹمر کی جو ٹوٹل کریڈٹ ہے یعنی کہ اس نے جتنی ہم سے پرچیز کی ہے
وہ ٹوٹل پیمنٹس جو اس نے ہم نے آج تک پیمنٹ کی ہے اور فائنل بیلنس یہاں سے ہم ویسے ہم ان دونوں سے بیلنس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پلس مائنس کر کے، بہرحال ہمارے پاس آلریڈی بنا ہوا ہے کسٹمر فائنل بیلنس، تو اسی کو ہم یوز کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا میں ریلیشن بنا لیتا ہوں۔ اب ریلیشن میں کیا ہوگا کہ کسٹمر نے ہم سے پرچیز تو کی ہوں گی، اس میں تمام ریکارڈز آ رہے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہم سے پرچیز بھی کی ہے اور پیمنٹ بھی کی ہو۔ تو پرچیز میں تو آپ کا ٹوٹل ڈاٹا ہوگا، اگر آپ صرف کسٹمر اور کریڈٹ آپ یہاں سے ڈالتے ہیں، اس کے اندر صرف یہ چیز ڈالتے ہیں، آپ ٹوٹل پیمنٹ اور یہ چیز نہیں ڈالتے، تو یہ تمام ڈاٹا جتنے کسٹمر نے ہم سے جتنی کریڈٹ پرچیز کی ہے وہ آ جائے گی۔ اگر آپ ساتھ ٹوٹل پیمنٹ کا بھی ڈاٹا چاہتے ہیں تو ساتھ آپ کو یہاں پہ ڈیبٹ بھی ڈالنا پڑے گا، اور پھر اگر آپ اس کا بیلنس بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیلنس بھی ڈالنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان کے ریلیشن بنانے کی ضرورت ہوگی۔ تو کسٹمر کا ریلیشن ہم بنائیں گے کسٹ آئی ڈی سے، اور اس ریلیشن کو ڈبل کلک کر کے ہم کیا کریں گے، انکلوڈ آل ریکارڈز فرام کسٹمر ٹوٹل کریڈٹ اینڈ اونلی دو ریکارڈ آف دا کسٹمر ٹوٹل پیمنٹ ویئر دا جوائنٹ فیلڈز آر ایکول، یعنی کہ اگر تمام ریکارڈ یہاں پرچیز کے ہم شو کریں گے، لیکن اگر اس نے پیمنٹ کی ہوئی ہے تو پیمنٹ شو ہوگی، پیمنٹ شو کریں گے، اگر نہیں کی ہوئی تو وہ شو نہیں کریں گے۔ اگر ایک کسٹمر نے آپ سے پرچیز کی ہے، اس نے پیمنٹ نہیں کی تو وہ بھی شو ہوگا۔ اگر ہم اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پہ یہ ٹک نہیں کرتے، صرف اونلی جوائنٹ فیلڈز آر ایکول بوتھ دا ٹیبل جوائنٹ فیلڈز آر ایکول کام کرتے ہیں، تو پھر وہی کسٹمر صرف شو ہوں گے جنہوں نے پرچیز بھی کی ہوگی اور پیمنٹ بھی کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس سیکنڈ آپشن کو چننا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ اگر یہ ہے تو اگر اس نے یہ کیا ہے تو بیلنس بھی ہم نے شو کرنا ہے، اس لیے کسٹمر کا جو اس کسٹمر کے ساتھ ہے اس کو بھی ہم سیکنڈ آپشن ہی سلیکٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ جب آپ اس کو رن کریں گے تو یہ دیکھیں کسٹمر نمبر 2 نے ہم سے 760 کی پرچیز کی، 200 اس نے ہمیں پے کر دیے اور بیلنس اس کا 560 ہے۔ اسی طرح کسٹمر نمبر 3 نے 4605 کی ہم سے پرچیز کی، پیمنٹ ہمیں اس نے کچھ نہیں کی، 0 پیمنٹ ہے، اور بیلنس ہمارا اس کا 4605 ہی ہے، ایز اٹ از بیلنس شو ہو رہا ہے۔ اس کو میں کر دیتا ہوں کلوز اور یس یہ سیو ہو چکا ہے۔ اب ہم یہاں پہ رپورٹ ڈیزائن میں جائیں گے اور ایڈ ایگزسٹنگ فیلڈز میں جائیں گے۔ یہاں پہ ہمیں کسٹمر تو آلریڈی اوپر ہمارا آ رہا ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے اس کسٹمر انفارمیشن فارم کے اندر اس کو لنک کرنا ہے، اس لیے کسٹمر یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کریڈٹ، یہاں پہ آپ کریڈٹ لے آئیں، ان تینوں کو ہم اٹھا کے یہاں پہ لے آئے۔ اب اس کو ہم ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں اور اوپر نیچے بھی لگا سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو اس کو میں یہاں پہ ان تینوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو میں کر دیتا ہوں اس کے برابر، یہاں پہ رینج میں چلے گئے اور یہاں پہ سائز اینڈ اسپیسنگ برابر کر دیتے ہیں ہم ان کی ٹو وائڈسٹ، اور یہاں پہ ان تینوں کی ہم تھوڑا سا اس کو وائڈ کر دیتے ہیں مزید، اور اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں، اس کو بھی ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا ٹائٹل ہم دے دیتے ہیں ٹوٹل پرچیزز جو کسٹمر نے ہم سے کی ہیں، ڈیبٹ میں ہم کر دیتے ہیں ٹوٹل پیمنٹس، اور یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں اس کا بیلنس۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں یہاں پہ آ گئیں۔ یہ تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا، یہاں پہ اتنی بڑی اماؤنٹس نہیں آئیں گی، آئی تھنک اتنی سی ہوں گی، تاکہ یہاں پہ آ جائے۔ اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں اور اس کو ہم کلوز کر لیں گے۔ اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا فارمیٹ بلیک کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نظر آتا ہے ہمیں۔ یہاں پہ ویو پرنٹ پریویو میں ہم جاتے ہیں، دیکھیں پہلے کسٹمر کی ہم نے 760 کی اس نے پرچیز کی، اس نے پیمنٹ ہمیں 200 کی اور اس کا بیلنس 560 ہے۔ دوسرے کسٹمر نے ہم نے پرچیز 4605 کی ٹوٹل پیمنٹ یہ۔ اب رپورٹ کے اندر پہلے تو یہی آئے گا، اسی طریقے سے ہی آئے گا۔ جب ہم اس کو ہم ڈیزائن ویو میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں اس کو الائن کر دوں بیلنس کے ساتھ تاکہ یہ یہاں پہ رہے۔ بیلنس کو یہاں پہ ہم اس کو بولڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ بیلنس ہمیں بولڈ نظر آئے۔ اب اس کو ہم رپورٹ 1 کو ہم نے کلوز کیا، یس کیا، اور یہاں پہ ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں کسٹمر انفارمیشن، کسٹمر بیلنس رپورٹ ہم کر دیتے ہیں بیلنس رپورٹ، اور اوکے کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہاں پہ کسٹمر بیلنس رپورٹ آ گئی۔ اب ہم کسٹمر انفارمیشن کھولتے ہیں ڈیزائن ویو میں، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اس رپورٹ کو میں اٹھاتا ہوں اور سمپل یہاں پہ ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ رپورٹ میری یہاں پہ آ گئی، اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے، بیلنس انفو آلریڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس کو درمیان میں کر دیتے ہیں، اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اس جگہ پہ تھوڑا سا ہم
وائڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو نظر آتا رہے. اس کو کلک کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف بھی ڈریگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ پورے کا پورا آپ کو نظر آ جائے. یہاں پہ کر دیتے ہیں. اس کو پہلے ہم رن کر کے دیکھتے ہیں. اس کو رن کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کسٹمر آیا حفیظ خان، جبکہ بیلنس کیا آ رہا ہے؟ بیلنس دونوں کسٹمرز کا آ رہا ہے. حفیظ خان کا یہ آ رہا ہے اور نیچے جو ہے کسی اور حسن کا یا کسی اور کسٹمر کا یہ نیچے بھی بیلنس آ رہا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے لنک نہیں کیا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بیلنس انفو جو ہے یہ صرف اس کسٹمر کی دکھائے جو کہ یہاں پہ ڈسپلے. اب میں نیکسٹ کسٹمر کرتا ہوں. کسٹمر تو چینج ہو گیا ناصر حسین، لیکن اس بیلنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں نیکسٹ حسن آ گیا، اس بیلنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ چیز ہم چاہ رہے ہیں. یہ چیز اس وقت تک اچیو نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو کلک کریں گے. یہاں پہ اس کو لنک بڑے فارم کے ساتھ، مین فارم جس کو ہم کہتے ہیں، مین فارم اور چائلڈ جو رپورٹ ہے اس کو آپس میں ہم کسٹ آئی ڈی، یعنی کہ اس کا جو کسٹمر آئی ڈی ہے اس کے کسٹمر کے ساتھ لنک ہو. جو کسٹمر یہاں پہ کھولے اسی کا ڈیٹا ہمیں یہاں پہ نظر آئے. تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں. اب یہ دونوں آپس میں کسٹ آئی ڈی اور کسٹمر کے تھرو لنک ہو چکے ہیں. ابھی میں اس کو رن کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب حفیظ خان ہے اوپن، تو بیلنس انفو جو ہے وہ حفیظ خان کا ہی آیا ہے. ٹوٹل پرچیز 760، ٹوٹل پیمنٹس 200، بیلنس 560. اب میں نیکسٹ ریکارڈ پہ جاتا ہوں. دیکھیں ناصر حسین آیا، ٹوٹل پرچیز 4605، ٹوٹل پیمنٹ اس نے کوئی نہیں کی اور بیلنس ہمارے پاس یہ آیا. اب میں نیکسٹ پہ جاتا ہوں. حسن نے نہ ہم سے کوئی پرچیز کی، نہ ہی اس نے کوئی پیمنٹ کی، نہ ہی اس کا کوئی بیلنس ہے. نیکسٹ جاتا ہوں تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس طریقے سے ہم یہاں پہ اس کا بیلنس ہم نے شو کروا لیا. اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں. اب میں اس میں ایک نئی پیمنٹ ڈالتا ہوں حفیظ خان کی. 200 آلریڈی پے کر چکا ہے وہ ہمیں. ایک پیمنٹ اور 200 کی میں اس کو ڈال دیتا ہوں. اس کو میں کلوز کیا، یس کر دیا. اب میں یہاں پہ کسٹمر پیمنٹس کہیں پہ ہمارے پاس فارم جو ہے وہ ہوگا. یہاں پہ کسٹمر پیمنٹ یہ آ گیا. حفیظ خان 200 آلریڈی ہمیں دے چکا ہے. نیکسٹ انٹری میں آج کی ڈیٹ میں ڈال دیتا ہوں. یہاں پہ کسٹمر حفیظ خان 560 اس کا بیلنس تھا اور پیمنٹ موڈ ہم کر دیتے ہیں کیش، اور 200 مزید ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں پے کر دیا اور اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب پھر ہم کسٹمر انفارمیشن کھولتے ہیں. دیکھیں حفیظ خان 760 ٹوٹل تھا، پیمنٹس اس کی اب 200 کی بجائے 400 ہو چکی ہیں اور بیلنس اس کا 360 ہو چکا ہے. اب کسٹمر اگر میں یہاں پہ کسٹمر پیمنٹ کے اندر یہاں پہ ایک ریکارڈ اور ڈالتا ہوں آج کی ڈیٹ میں 1400، یہاں پہ بیلنس 4605 اور اس کا ہم کیش میں پیمنٹ کر دیتے ہیں ناصر حسین کی 605. اس نے ہمیں پے کر دیا اور اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. اب ہم کسٹمر انفارمیشن کھولتے ہیں. حفیظ خان کا اسی طرح 760، 400 اس نے ہمیں پے کیا، بیلنس 360. نیکسٹ ہم گئے ناصر حسین کا 4605، ٹوٹل پیمنٹ 605 اور بیلنس اس کا 4000. اس طریقے سے ہم اس کے بیلنس کو بھی ٹریک ہمارے پاس آ چکا ہوگا. یہاں پہ آپ امینڈ نہیں کر سکتے، لیکن اوپر یہاں پہ آپ کسٹمر کی انفارمیشن کو امینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہاں پہ اس کا بیلنس بھی پتہ چلتا رہے گا جیسے ہی آپ کوئی کسٹمر کھولیں گے یہاں پہ. بلکہ یہاں پہ ہم ایک چیز کر سکتے ہیں. یہاں سے تو ہم نیکسٹ فارورڈ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس کسٹمر بہت ہی زیادہ ہوں گے، 100 سے اوپر چلے جاتے ہیں، 50 چلے جاتے ہیں، 50 میں بھی یہ سرچ کرنا تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگا. تو اس میں کیا ہوگا، ہم یہاں پہ سرچنگ کی فیلڈ یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، ایک لسٹ بنائیں گے جس طرح ہم نے بلز کی لسٹ بنائی تھی. اسی طرح کسٹمر کی ایک لسٹ ہو، آپ کسٹمر کے نیم پہ کلک کریں تو یہ فارم کھل جائے. اس میں آپ اس میں سرچ کر سکیں، کسٹمر کے نیم کے حوالے سے سرچ کر سکیں. کسٹمر سرچ ہو، کسٹمر کے نام پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ آ جائیں. یہاں پہ آپ اس کی بیلنس انفو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ٹیبز کے اندر آل پرچیزز. اب یہاں پہ تو پرچیزز آ گئیں آپ کی ٹوٹل. ہو سکتا ہے اس نے 4 بلوں کے اندر یہ کنزیوم کی ہو. تو یہاں پہ آل پرچیزز میں ہم بنائیں گے ایک لسٹ آف پرچیزز جس میں تمام پرچیزز کی ایک لسٹ آ رہی ہوگی. اس کے بعد پیمنٹس میں آل لسٹ آف پیمنٹس جہاں پہ اس کی تمام پیمنٹس کی لسٹ آ رہی ہوگی. اور پھر ہم رننگ بیلنس بتائیں گے. رننگ بیلنس میں کیا ہوگا کہ لسٹ کے اندر پرچیز کی فلاں ڈیٹ کو اتنے روپے بنے، پھر اس نے پیمنٹ کی اتنے باقی رہ گئے، پھر اس نے پرچیز کی اتنے زیادہ ہو گئے، پھر پیمنٹ کی. جس طرح ایک بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ آپ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس طرح کی یہاں پہ ہم ایک سٹیٹمنٹ سی بنائیں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کلاس پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.